علامہ صاحب، شہادت کے وقت جب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیتیں کی گئی، وہ میں چاہوں گا وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ان وصیتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سردا اس لیے بھری گئی ہے کہ مجھے ایک پروگرام تھا سما ٹی وی، تو بلال قطب صاحب نے مجھے ایک سوال کیا، ہمارے ملک کے بڑے معروف اینکر ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کرامت باز صاحب یہ بتائیں کہ جناب علی علیہ السلام کی شہادت کا باعث چیز کیا بنی؟ میں نے کہا رحم دلی۔ بات یہ کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کا عدل، ان کی محبت، ان کی مروت، غریبوں کے احساس، نابینوں کو جا کر خود کھانا دینا، میسر میں تمار کی اس چھوٹی سی دکان پہ کھڑے ہو کے خود اس کی کھجوریں بیچنا۔ مجھے بتائیں کیا موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین ہو، اسلام کا اتنا بڑا توحید کا سپاہی ہو، مصطفیٰ کا پروردہ ہو، سخاوت کی انتہا پہ ہو، اور وہ اپنی زندگی اتنی عاجزی سے گزارے؟ علی اور عاجزی، یہاں بڑا توافق کرنا پڑتا ہے۔ شہنشاہ، جہاں شہنشاہ لافتہ ہے وہاں وہ صبر میں بھی کمال کی منزل پر ہے۔ حالانکہ ایک غیر مسلم رائٹر نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو بہت جنگاور ہوتا ہے وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوتا، اور جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے وہ بہت بڑا جنگجو نہیں ہوتا۔ یہ کائنات الہیہ میں واحد علی وہ ذات ہے جو میدان میں ہو تو شیر خدا ہے، جو منبر پر ہو تو فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن کر، شہر علم کی دعا بن کر منبر سلونی کا وارث بنتا ہے۔ آپ کی جو شہادت ہے بڑے غمناک انداز میں کی گئی۔ آپ گھر سے نکلے، آپ نے وہ جو روزہ ہے افطار کیا اپنی اس شہزادی کے ہاں۔ میں شہزادیوں کا نام نہیں لیتا، میں کوشش کرتا ہوں مجلس میں شہزادیوں کا نام نہ لوں، کیونکہ ہمارے مند خطرات ہیں۔ تو بی بی نے دو چیزیں رکھی، شربت، نمک اور کھجور۔ تو سرکار نے کھجور اور نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ تو بیٹی فرماتی بابا یہ ٹھنڈا شربت آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو مولا کی آنکھیں برس پڑی، کہا بیٹا یہ کسی مہمان کے لیے۔ کیا سخاوت اس گھرانے کی، کوئی ہے ایسا جو اپنے قاتل کو شربت پیش کرے؟ ملتی ہے کسی اس مذہب کے علاوہ کسی میں یہ تہذیب؟ تو سرکار مسجد میں پہنچے، جب آذان دی تو تاریخ تھے پورے کوفہ میں قرآن بچا ہوا تھا کہ آج علی کی اذان میں اتنا درد۔ تو سرکار حسن نے اقامت کی، اور مولا جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو یہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم چھپا ہوا تھا صف میں۔ آپ نے اسے باقاعدہ ٹھوکر ماری اور کہا کہ میں اس کو راضی کرنے جا رہا ہوں جو مجھ پہ ہمیشہ راضی ہے، تو اس کو راضی کر جس نے تجھے بھیجا ہے۔ مولا پہلی رکعت کا سجدہ تھا، جب اس ملعون نے ظہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے حلق میں اتاری، سر پہ وار کیا۔ تو اس پر علامہ اقبال نے کہا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ تو ایک سجدہ شبیری۔ وہ محراب جو خون سے لت پت ہو گیا، آواز گونجی قد قتل امیر المومنین۔ یہ صدا بیٹیوں نے بھی سنی، میری قوم کی بیٹیوں، میرے قوم کے بچوں، پیغام محبت ہے تمہارے لیے۔ اس علی علیہ السلام کی شہادت پر اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرو، اپنے بچوں سے بہت پیار کرو۔ کوفہ میں یتیم کر دی گئی علی کی شہزادیاں، بغیر توقف کے جناب نے اشارہ کیا، امام حسن نے مکمل کی جماعت میں جلدی کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ بیٹوں نے امیر المومنین باپ کا سر لہو سے سرفروش دیکھا۔ یقین کیجئے کہ اس حالت میں بھی جب شہزادے جلال میں آئے، بالخصوص حضرت عباس علمدار، تو جناب امیر المومنین نے ہاتھ بلند کیا، کہا عباس نہیں، ہم دنیا میں قتال کے لیے نہیں آئے۔ مختصر کرتا ہوں، آپ نے نصیحتوں کی بات کی، میں کبھی وصیتیں نہیں کہتا، میں ہمیشہ نصیحت کہتا ہوں، کیونکہ یہ اپنے اللہ سے وصل ختم کرتے۔ تو مولا نے پہلا جملہ فرمایا، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے رستے میں قربانی دیتے رہو، نماز قائم رکھو، اور مرزا حسن غریبوں کے معاملات میں
ہمیشہ اسی طرح رہنا جس طرح آپ کا بابا رہا، جس طرح میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، بھکاری کو، فقراء کو کبھی گھر سے خالی نہ جانے دینا، بچوں سے محبت کرتے رہنا۔ اور میرے بیٹا، اس نے مجھے ایک ہی ضرب ماری ہے، عدل یہ ہے کہ اس کو ایک ہی ضرب مارنا، اگر یہ مر جائے تو ٹھیک، ورنہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ قد قتل الامیر المومنین کی صدا لگا کر امت میں کوئی جھگڑا نہ کرے، یہ وہ چند نصیحتیں ہیں۔ اور یہاں میں ایک بڑا اہم جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ قاتل پکڑا گیا تو یہ گھبرایا ہوا تھا، ظاہر نماز ہو چکی، یہ بڑا اہم جملہ ہے، نماز ہو چکی۔ ڈاکٹر صاحب، جی جی دیوان صاحب، بڑی آپ کے آنسو آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ظاہر ہم سب کے مولا ہیں وہ۔ تو وہ قاتل کو پکڑا تو سرکار نے اسے شربت پیش کیا، سرکار نے اپنی تہذیب بھی بتائی، اپنی سخاوت بھی بتائی، اور دوسرا دنیا پہ آشکار کر دیا کہ یہ روزے سے نہیں ہے، علی کا قاتل روزے سے نہیں ہے، وگرنہ نماز تو ہو چکی تھی، روزہ تو بند ہو چکا تھا، آپ نے اسے شربت دے کر بتا دیا کہ علی کا قاتل روزہ دار نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم نقطہ تھا جو میں اپنے سننے والوں کو پہنچایا۔